خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعہ نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملہ کی وجہ سے علی زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران قتل کیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ علی بن ابی طالب 656 میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ بن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے 656 میں قتل سے ہوا، جو علی بن ابی طالب کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 میں علی بن ابی طالب نے جنگ صفین میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت علی بن ابی طالب کی فوج میں کچھ لوگوں کی بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے علی بن ابی طالب کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 میں جنگ نہروان میں علی بن ابی طالب کی افواج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق ابن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی اسلامی شخصیتوں علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کی ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان 3 شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری کہ ابن ملجم علی بن ابی طالب کو قتل کر دے، چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے علی پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ حسن ابن علی نے ابن ملجم کو سزائے موت دی۔ وفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوری بعد پیغمبر اسلام کی جانشینی پر امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے تنازع میں اس ثانیہ کی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں، جہاں اجتماع نے ابوبکر صدیق کی ثقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر بیعت کر لی۔ سنی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنے جانشین کو فائز نہیں کیا، جبکہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ غدیر خم کے مقام پر علی بن ابی طالب کو خدا کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب نامزد کر دیا تھا۔ ابوبکر نے عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا تھا، جن کو 644 میں قتل کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور عثمان بن عفان خلافت کے لیے موزوں سمجھے گئے۔ عثمان کو شورا نے ایک مخصوص انتخابی عمل سے نیا خلیفہ نامزد کر دیا۔ علی بن ابی طالب عثمان بن عفان کے 656 میں قتل کے بعد خلیفہ بنے۔ علی بن ابی طالب کا دور خلافت پہلے فتنے کا ہم زمان ہے، اگرچہ وہ عثمان کے قتل کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہو گئے، لیکن اپنے اقتدار کے دوران میں ان کو مخالفت کا سامنا رہا۔ ایک طرف عائشہ زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام نے مکہ میں خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف امیر معاویہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا خانہ جنگی شروع ہوئی۔ علی بن ابی طالب کے ان مقابل افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ قتل عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا۔ 656 میں پہلی خانہ جنگی ثانیہ جمل میں علی بن ابی طالب کو فتح ملی۔ مخالفت میں زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ بنت ابوبکر کی زیر کمان صحابہ تھے۔ پھر علی بن ابی طالب نے امیر معاویہ کے خلاف 657 میں صفین کی لڑائی لڑی۔ یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی، جس کے تحت معاویہ بن ابی سفیان کو الگ حکومت بنانے کا موقع ملا۔ جنگ صفین کے بعد جب علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو علی کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔
658 میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ علی کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب علی، معاویہ اور عمرو بن العاص ہیں، جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف چن لیے۔ مصر کے ایک خارجی ابن ملجم نے علی کو شہید کیا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاخ کنندہ کے قبیلہ بنی جبالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تمیم الرباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت قطام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ قطام کے والد اور بھائی بھی النہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو عالم دین السلابی کے مطابق اپنے ہوش گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے 1000 سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن حجرہ، وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے علی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ 17 یا 19 رمضان کو علی کوفہ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے علی کے سر پر وار کیا، جس سے علی علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب علی کو زخم آیا تو مسجد داخل ہوئے یا نماز فجر میں علی نے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندا کے مقام پر اسے عوامید نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد اپنے گھر پلٹا مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجیب بن عبید نے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی حسب و نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ علی نے حکم صادر کیا کہ اگر اس کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان 661 میں 62 یا 63 سال کی عمر میں علی کی وفات ہو گئی۔ حسن بن علی نے اپنے والد علی کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔